بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنے لیکچر نمبر 7 کا آغاز حکایت چہارم کے حصہ دوم یعنی دوسرے حصے سے کر رہے ہیں۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس لیکچر کو۔ فارسی عبارت ہے مردان دلاور از کمین گاه یا از کمین به در جستند و دست یگان یگان بر کتف بستن و با مدادان به درگاه ملک حاضر آوردند۔ مردان بتایا تھا کہ الف نون کے ساتھ جمع ہے مرد کی، اور دلاور کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے دلیر، بہادر، یعنی بہادر آدمی۔ از کا معنی سے ہے کمین، کمین گاہ کو کہتے ہیں، گھات کو کہتے ہیں یعنی چھپ کے بیٹھنا، چھپنے کی جگہ۔ بیدار جستن باہر نکلنا، کود کے اچھل کے باہر آنا، یعنی چھلانگ لگا کر، یعنی نون دال ند لگا ہے فعل کے آخر میں، یعنی وہ سب باہر آئے۔ وا اور دس کہتے ہیں ہاتھ کو، یگان یگان، یگان یگان یعنی ایک ایک کا، تو معنی ہے ایک ایک۔ بر کا معنی پر ہوتا ہے، کتف کندھے کو کہتے ہیں، اور بستند نون دال ند لگا ہوا ہے۔ پہلی جو میری ویڈیو ہے، لیکچر ہے، پہلا لیکچر، اس کی ڈسکرپشن میں میں نے بتایا تھا کہ 3 ویڈیوز کے لنکس میں نے دیے ہیں جو کہ انتہائی ابتدائی لیکچرز ہیں۔ اگر آپ اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، فارسی کو بہترین طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ تینوں لیکچرز اچھی طرح سے سنیں، نوٹ کریں اور یاد کریں۔ تو پہلا گراف وہاں میں نے بتایا تھا، اور اس کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ وہ فعل جس کے آخر میں ند لگا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب یا ان یا انوں کا۔ بستن یعنی ان سب نے باندھ دیے۔ وا اور بامدادان، بامدادان بھی الف نون کے ساتھ جمع بنا دی ہے۔ بامداد کہتے ہیں صبح سویرے کو۔ درگاہ دربار کو کہتے ہیں، درگاہ ملک یعنی بادشاہ کا دربار۔ حاضر آوردند یہاں پہ بھی ند لگا ہوا ہے، یعنی ان سب نے حاضر کر دیا، پیش کر دیا۔ ترجمہ بنتا ہے مردان دلاور دلیر آدمی، بہادر آدمی، از کمین گھات سے، بدر جستن یعنی باہر آئے، اچھل کر کود کر باہر آئے، و اور دست یگان یگان، اور انہوں نے ایک ایک، مراد چور کی طرف اشارہ ہے، چوروں کی طرف، کہ انہوں نے ایک ایک چور کا ہاتھ برکت ان کے کندھوں پر بستن باندھ دیا۔ و اور بامدادان صبح سویرے یعنی صبح کے وقت، بے درگاہ ملک بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے حضور، حاضر آوردند پیش کر دیا، ان سب چوروں کو ان کے ہاتھ ان کے کندھوں پر باندھ کر صبح ہوتے ہی بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہمیں را به کشتن اشارت فرمود، اتفاقاً در آن میان جوانی بود، میوه عنفوان شبابش نو رسیده۔ ہمیں را، ہمیں کا معنی ہوتا ہے سب، آل نال یعنی سب کو، بے کشتن مارنے کا، قتل کرنے کا، کشتن مارنے کو کہتے ہیں۔ اشارت فرمود یعنی اشارہ کیا، حکم دیا، بادشاہ کا اشارہ حکم ہی ہوتا ہے۔ اتفاقاً اتفاق سے یعنی، در آن میان یعنی ان کے درمیان، در کا معنی میں ہوتا ہے، یا آن کا معنی اگر ان کر لیں تو باقی درمیان ہی بچتا ہے، یعنی ان کے درمیان۔ جوانی، جوان پلس یہ ہے، اسم کے آخر میں جب بھی یہ آتا ہے تو یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس کا معنی ایک، کوئی یا کسی کا ہوتا ہے، یعنی ایک جوان، جوانی ایک جوان۔ بود یعنی تھا۔ میوہ عنفوان شبابش، میوہ کہتے ہیں پھل کو، عنفوان کہتے ہیں ابھرتی چڑھتی، شباب، شباب جوانی کو کہتے ہیں، شبابش یعنی اس کی جوانی، شباب کے ساتھ آخر میں شین لگا ہے جس کا معنی اس ہوتا ہے، اس کی جوانی۔ نو رسیدے، نو کا معنی نیا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، رسیدہ یعنی پہنچا، یعنی ابھی نیا نیا آیا تھا، نیا نیا پہنچا تھا۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہمیں را بے کشتن اشارت فرمود، بادشاہ نے ان سب چوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً
اتفاق سے. درآن میان جوانی بود, ان کے درمیان ایک جوان تھا, ایک نوجوان تھا, ایک چور جو ہے وہ نوجوان لڑکا تھا. میوہ ان فوان شبابش, یعنی جس کی ابھرتی جوانی کا پھل نو رسیدے, ابھی تازہ تازہ ہی آیا تھا یا پکا تھا. و سبزه گلستان آزارش نو دمیده, یکی از وزرا پای تخت ملک را بوسه داد و روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت. و اور سبزه گلستان, سبزہ کا معنی سبزہ ہی ہوتا ہے, گلستان باغ کو کہتے ہیں. آزارش, آزار پلس شین ہے, شین کا معنی اس ہوتا ہے, یعنی اس کے رخسار, آزار کہتے ہیں رخسار کو. نو دمیدے یعنی وہی ابھی تازہ تازہ اگا تھا. نو نیا کے معنی میں ہے, دمیدے یعنی اگنے کے معنی میں ہے. یکی از وزراء, وزیروں میں سے ایک نے, پائے تخت ملک, پا آپ کہہ لیں پاؤں کو کہتے ہیں, تخت ملک بادشاہ کے تخت کے پاؤں, را کو بوسا داد, بوسا دیا, چوما. اور روی شفاعت یعنی سفارش کا چہرہ یا سفارش کی غرض سے اپنا چہرہ بر زمین, زمین پر نہاد رکھ دیا. وہ گفت, اور اس نے کہا. تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وہ سبزہ گلستان آزارش نو دمیدے, اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ ابھی تازہ تازہ ہی اگا تھا, اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ ابھی تازہ اگا ہی تھا. رخسار کے باغ سے مراد اشارہ ہے داڑھی کی طرف, یعنی ابھی تازہ تازہ جوان ہوا تھا, داڑھی جو ہے وہ آنا شروع ہوئی تھی. یکی از وزراء پای تخت ملک را بوسا داد, وزیروں میں سے ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کے قدموں کو بوسا دیا. وروی شفاعت بر زمین نہاد, اور سفارش کی غرض سے اپنا چہرہ زمین پر رکھا. وگفت, اور اس نے کہا, سفارش کے لیے کہا. کیا کہا؟ ان پسر خنوز از باغ زندگانی بر نخورده و از ریان جوانی تمتع نیافته. ان کا معنی یہ, پسر کا معنی لڑکا مراد اشارہ ہے یہاں پر اس حکایت کے اندر اس چور کی طرف. خنوز یعنی ابھی, از کا معنی سے ہے, باغ کا معنی باغ ہے, باغ زندگانی یعنی زندگی کا باغ. بر کہتے ہیں یہاں, بر جو ہے وہ ویسے تقریباً 99% جو ہے بر کا معنی پر آ رہا ہوتا ہے. بعض جگہ بر کا معنی خشکی کے معنی میں ہوتا ہے, بعض جگہ بر کا معنی یہاں پھل کے معنی میں. بر یعنی پھل. نخوردے اس نے نہیں کھایا. وا اور از کا معنی سے ریان جوانی, ریان کہتے ہیں ابھرنے کو, ریان جوانی یعنی ابھرتی جوانی جو ہے اس سے تمتع یعنی تمتع متاع سے ہے, فائدے سے ہے, فائدہ نہ یافتے نہیں حاصل کیا, نہیں پایا. تو ترجمہ کیا بنا اردو کا کہ ان پسر خنوس از باغ زندگانی بر نخوردے. اس وزیر نے سفارش کے لیے کیا بولا کہ اس لڑکے نے ابھی زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا. اور از ریان جوانی, اپنی ابھرتی جوانی سے تمتع نہ یافتے, اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے, اور نہ ہی اپنی ابھرتی جوانی سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے. توقع به کرم و اخلاق خداوندی است که به بخشیدن او بر بنده منت نهاد. توقع امید کو کہتے ہیں, بے کرم و اخلاق, کرم مہربانی کو کہا جاتا ہے, اخلاق یعنی خوش اخلاقی کو آپ کہہ سکتے ہیں. خداوندی است, خداوند اور است ہے, است کا معنی ہے, خداوند آقا مالک کے معنی میں ہوتا ہے, اشارہ ہے بادشاہ کی طرف کہ حضور آقا مالک. است یعنی ہے کہ بے بخشیدن, بخشیدن یعنی بخشنا, معاف کرنا, او اس کو, ایک چور کو. بر کا معنی پر, بندہ یعنی مراد بندے پر
یعنی مجھ پر اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، منت احسان نہد کریں گے رکھیں گے، تو نہد کرنا یا رکھنا فرمانا۔ ترجمہ کیا بنا؟ توقع بکرم و اخلاق خداوندیس، یعنی حضور کے شانہ اخلاق اور کرم سے امید ہے، توقع ہے کہ بے بخشیدنیو، کہ آپ اس کو بخش کر، اس کو معاف کر کے، بر بندہ منت نہد، مجھ پر احسان فرمائیں گے، مجھ پر احسان کریں گے۔ ملک روئی آذین سخن در ہم کشید و موافق رائے بلندش نیامد و گفت۔ ملک بادشاہ، رو یہاں چہرے کے معنی میں ہے، رخ چہرہ، از این سخن اس بات سے، از کا معنی سے، این یعنی اس، یہ این کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اور اس بھی ہوتا ہے، سخن یعنی بات، درہم کشید یعنی موڑ لیا، پھیر لیا، وا اور موافق رائے بلندش، موافق یعنی مطابقت کے معنی میں ہے، مطابق، رائے بلندش، رائے کو کہا جاتا ہے یعنی رائے دینا، بلند اونچی، شین کا معنی اس کی، یعنی اس کی بلند رائے، نہ آمد نہ آئی، وا اور گفت یعنی کہا۔ اچھا، یہاں تک ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اگر ابتدا کی جو 3 حکایتیں ہیں یا یہ چوتھی کمپلیٹ ہوتی ہے اگر، تو 3 حکایتیں یا 4 اگر آپ 100% اچھی طرح ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والی جتنی اب حکایتیں ہیں ان میں وہی سارے الفاظ رپیٹ ہو کے بار بار آ رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، بظاہر میری نظر میں کوئی ایسا نیا لفظ پھر سے نہیں آتا۔ جب تک آپ ابتدا کی حکایتوں کو، ان کے الفاظ کو، ان کے حروف کو اچھی طرح سے یاد نہیں کرتے تو آپ کے لیے ہر آنے والی حکایت نئی بھی ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، پھر سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ تو اچھی طرح سے یاد کریں اب تک جو کچھ پڑھا ہے، اور ساتھ ساتھ یاد کر کے پھر آگے بڑھیں۔ جب تک پچھلا یاد نہیں ہے اگلی ویڈیوز مت سنیں اور اپنی کتاب کے اوپر سے مت دہرائیں، پہلے پچھلا یاد کریں پھر آگے بڑھیں۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ کہتا ہے ملک بادشاہ نے روئی آذین سخن، اس بات سے اپنا چہرہ درہم کشید، پھیر لیا، موڑ لیا، اس بات سے یعنی یہ بات سن کے بادشاہ نے اپنا رخ غصے سے موڑ لیا۔ کیوں؟ موافق رائے بلندش، کیونکہ وزیر کی جو بات تھی یہ بادشاہ یعنی اشارہ ہے بادشاہ کی طرف، یعنی اس کی بلند رائے کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی تھی، موافق نہیں آئی تھی۔ وگفت، اور اس نے کہا، بادشاہ نے کہا، کیا کہا؟ اچھا، یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ سرگودا یونیورسٹی میں 2016 میں آیا ہے، اور بہت سی باقی یونیورسٹیز کے اگر آپ پاسٹ پیپرز دیکھیں گے تو آپ کو مختلف جگہ پر ملے گا کہ یہ پیراگراف کئی جگہ پر آ چکے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہمارا شعر ہے حکایت کے اندر ہی، پرتو نیکان نگیرد ہر کے بنیادش بد است، تربیت نااہل را چون گردگان بر گنبد است۔ پرتو نیکان، نیکان نیک کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، یعنی نیک لوگ، پرتو کا معنی ہے عکس، یعنی نیک لوگوں کا عکس، نیک لوگوں کا اثر، ہر کے یعنی ہر وہ انسان جو کہ بنیادش جس کی بنیاد، یعنی پرتو نیکان نہ گیرد نہیں لیتا، ہر کے ہر وہ انسان کی بنیادش جس کی بنیاد یعنی اس کی بنیاد، بد است بری ہے، بد است بری ہے، تربیت نااہل، نااہل انسان کی تربیت ایسے ہی ہے کہ چون جیسے گردگان اخروٹ، بر گنبد گنبد پر، بر کا معنی پر، گنبد، است یعنی گنبد پر ہے۔ گنبد بھی گول ہوتا ہے، اخروٹ بھی گول ہوتا ہے، جیسے گول اخروٹ کو گنبد پر روکنا مشکل ہے، ایسے ہی نااہل انسان کی تربیت کرنا مشکل ہے۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ پرتو نیکان نہ گیرد، کہ نیک لوگوں کا اثر وہ انسان کبھی بھی نہیں لیتا، کہ ہر کے بنیادش بد است، کہ جس کی بنیاد ہی بری ہے، کہ جس کی بنیاد ہی خراب ہو، وہ نیکوں کا اثر کبھی قبول نہیں کرتا۔ تربیت نااہل را چون گردگان بر گنبد است، کہ نااہل انسان کی تربیت ایسے ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ نسل فساد اینان منقطع کردن اولاتر است
وبیختبار ایشان برآوردن ہین مصلحت. اس کے بعد بادشاہ نے کیا کہا اس وزیر سے مخاطب ہو کر کہ نسل فساد اینان، نسل فساد، فسادی نسل، اینان، اینان این کی جمع الف نون کے ساتھ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی ان سب کی فسادی نسل کو منقطع کردن، کاٹ کے رکھ دینا، کاٹ دینا. اولتر یعنی زیادہ بہتر، است ہے، وا اور بیخ کہتے ہیں جڑ کو، تبار کہتے ہیں خاندان کو، تبار ایشان، ایشان یعنی ان کا خاندان، ان کا خاندان. برآوردن یعنی باہر نکال دینا مراد، یعنی جڑ جو ہے اکھاڑ کے باہر پھینک دینا، ہین مصلحت، عین مصلحت. تو ترجمہ ہے نسل فساد اینان، یعنی ان کی فسادی نسل کو منقطع کردن اولترست، یعنی کاٹ کے رکھ دینا زیادہ بہتر ہے. وبیخ تبار ایشان برآوردن، اور ان کے خاندان کی، وبیخ تبار ایشان اور ان کے خاندان کی جڑ کو برآوردن اکھاڑ کے پھینک دینا، ہی عین مصلحت ہے، ہین مصلحت یعنی عین مصلحت ہے. کہ آتش نشاندن و اگر گذاشتن و افعی کشتن و بچش نگه داشتن کار خردمندان نیست. کہ آتش نشاندن، کہ آتش آگ کو کہتے ہیں، نشاندن بجھا دینا، و اور اخگر چنگاری کوئلہ، گذاشتن چھوڑ دینا، و اور افعی، افعی یعنی سانپ، کشتن کہتے ہیں مارنے کو، و بچش اور اس کا جو بچہ ہے، نگاہ داشتن اسے پال لینا، کار خردمندان عقلمند لوگوں کا کام نیز نہیں ہے. کہ آتش نشاندن، کہ آگ بجھا دینا، و اخگر گذاشتن اور چنگاری کو جلتا ہوا چھوڑ دینا، و افعی کشتن اور سانپ مار دینا، و بچش نگاہ داشتن اور اس کے بچے کی دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا، کار خردمندان نیست، عقلمند لوگوں کا کام نہیں ہے. اب اگر آب زندگی بارد ہرگز از شاخ بعید بر نہ خوری. ابر کہتے ہیں بادل کو، اگر کا معنی اگر یہ آب زندگی، آب زندگی مراد وہی آب حیات، بارد برسائے، یعنی ابر اگر آب زندگی بارد، یعنی بادل جو ہے وہ اگر آب حیات بھی برسائے، یعنی آب حیات بھی اگر برسانا شروع کر دے، تو ہرگز کبھی بھی، از سے، شاخ بعید، بعید کہتے ہیں کیکر کو، کیکر کی شاخ سے، بر یعنی پھل، نہ خوری. نہ خوری جو ہے یہ فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی ہوتا ہے تو، میں ابتدا کے گراف میں یہ پڑھا چکا ہوں، نہ خوری تو نہیں کھائے گا. تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ بادل جو ہے وہ اگر آب حیات بھی برسانا شروع کر دے تو پھر بھی کبھی کیکر کے شاخ سے پھل نہیں کھائے گا، یعنی کیکر کے شاخ پر پھر بھی کبھی پھل نہیں لگتا. بفرومائے روزگار مبر کہ از نئے بوریا شکر نہ خوری. با فرومایا، فرومایا کہتے ہیں گھٹیا کو، کمین انسان کو. روزگار کہتے ہیں زمانے کو، عرصے کو، وقت کو، گزر بسر کو. مبر مراد نہ کر، نہ بر، نہ کر. تو کہتے ہیں با فرومایا یعنی گھٹیا انسان کے ساتھ روزگار یعنی زندگی گزارنا، گزر بسر جو ہے وہ مبر نہ کر. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کز یعنی کہ از، کہ سے، نئے کہتے ہیں ڈنڈی کو، اور بوریا یعنی پٹسن کو کہا جاتا ہے. شکر نہ خوری، تو نہیں کھائے گا. ترجمہ کیا بنتا ہے کہ برا فرومایا روزگار مبر، کہ کمینے یعنی گھٹیا انسان کے ساتھ گزر بسر مت کر. کہ از نئے یہ بوریا شکر نہ خوری، کیونکہ تو پٹسن کی ڈنڈی سے شکر نہیں کھا سکتا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں نا کہ یہاں اشارہ کیا ہے کہ گنے کو اگر لیں تو جیسے گنے کی شکل ہوتی ہے ہو بہو، اسی طرح سے مثلا بانس کی شکل بھی ہوتی ہے. دیکھنے میں اگر ایک سائز کے دو کاٹ کے لائے جائیں ایک جیسے لگیں گے، لیکن
شکر جو ہے، مٹھاس جو ہے وہ گنے کے اندر ہوتی ہے، نہ کہ بانس کے اندر. اسی طرح سے پٹسن کی جو ڈنڈی ہے دکھنے میں اگرچہ اس کی طرح ہی کیوں نہ لگے تو اسے شکر کبھی بھی نہیں کھا سکتا. تو یہی مثال گھٹیا انسان کی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی مت گزار. اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو، آج کا ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کیجیے گا. یہ اسپیشلی آپ کی ایک معمولی سی ڈیوٹی بنتی ہے، آپ کی مرضی ہے پھر بھی آپ اسے انجام دیں نہ دیں، یہ آپ کو اختیار حاصل ہے. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر نمبر 8 کے اندر. تب تک کے لیے حسن کاظمی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.